الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تمام طرح کی تعریفات اور رسول الشریف خالق کائنات مالک اکر و سما کے لیے نائب الزیبا ہو اور کروڑوں درود و سلام ہو ذات اقدس پر نگران نامی نگرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام کائنات کے لیے رحمت البی بن کر آئے. جیسا کہ معلوم ہے کہ لگاتار ہم لوگ توحید کے بارے میں اور اتباع رسول کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں. تقریباً یہ تیسرا ہفتہ ہے کہ ہم وہی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسی موضوع کے بارے میں آج سنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد سے. جیسا کہ پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو آج قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم دو ساتھیوں کو بلائیں گے. تو پہلے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. سعد عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ تو سعد عالم جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ مریم کی چند آیتیں انہوں نے تلاوت کی. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے ساتھی کو ہم دعوت دیتے ہیں، سلیم بھائی کو، کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے نئے ساتھی تھے جنہوں نے ہمت کر کے اللہ تعالیٰ ان کی ہمت کو اور بڑھائے. کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے
وہ اللہ کے بارے میں بیان کرے، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے جو اس کے اندر ہنر ہے، جو اس کے اندر علم ہے، اس کو باہر لانے کے لیے اسٹیج پر آنا ضروری ہے۔ اگر اسٹیج پر نہیں آئے گا تو اپنے علم کو باہر نہیں لا سکتا۔ ویسے تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم ہے، اپنی استطاعت کے طور پر ہر انسان ایک دوسرے تک اپنے علم کو پہنچاتا ہے، لیکن جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر لوگوں تک پہنچانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کر کے آگے بڑھے۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے جو موضوع کے بارے میں سن رہے تھے وہ ایک حصہ کو تقریباً بیان کیا گیا تھی توحید، اور دوسری چیز جو بیان کی گئی تھی توحید رسالت۔ اسی پر آج ہم پھر سنیں گے اور یہ سوچ کر ہم سنیں گے کہ جس کی بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے کون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ اس کے پر وحی کی جاتی ہے۔ اس نبی کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں جس نے مارے بھی کھائی، گالیاں بھی سنی، تانے بھی سنے، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے اللہ تو نے مجھ پر یہ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ کہتے تھے اے اللہ مجھ سے یہ کام دے دے۔ وہ نبی ہیں ہمارے جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے لیے، پوری انسانیت جن کے لیے اور پورے دنیا کے لیے، کائنات میں جتنی بھی کائنات ہیں پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی ہر نبی اپنے گروہ، اپنے کوئی بستی کی طرف گیا، کوئی گروہ کی طرف گیا، کوئی جو ہے کہا، یعنی ہر ایک نبی پوری امت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لیکن ماشاءاللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے جین ہو، کوئی بھی اسلام کا ماننے والا، ہمارے نبی سب کے نبی۔ اس لیے ہم اپنے دل میں یہ سوچ کر سنیں اپنے نبی سے محبت کے ساتھ کہا۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ندیم بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام کی تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور پھر کہا کہ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہماری اور آپ کے سے تشریف لائے۔
ساتھیوں نے ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ ہے قبر میں 3 سوال جو ہر انسان کو موت کے بعد قبر پسند جاتا ہے تو اس کے نتیجے آتے ہیں 3 سوال کرتے ہیں. اس تعلق سے بیان ہے. ہمارے خطیب بھائی نے بیان کیا کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول سے بات ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام اللہ کے رسول کے دائرے میں ہی تحقیق ہے. اس سے ہٹ کر کچھ دین نہیں ہے. جو بات کی ہوگی اللہ کے رسول کے ہدایت کے دائرے میں ہوگی تبھی وہ دین ہوگی. کوئی بھی بات بیان کی جائے وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ بات اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو. مرنے والا کوئی بھی شخص واپس دنیا میں نہیں آتا جو آ کر کے ہم لوگ کو بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کوئی نہیں آتا مرنے کے بعد. ہم کو صرف ان باتوں کا علم ہوتا ہے جس کے بارے میں یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، بتا دیا ہے، اور یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں جو ہم نے وہ خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ان باتوں کا ہم کو علم ہے. دوسری اور کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم کو غیر کی خبر دے سکے. اپنے نبی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائی اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائی ہیں ان باتوں کو ہی ہم بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری اور کوئی چیز بیان نہیں کرتے ہیں. حدیث سے ہم کو معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے روح نکالی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. قبر میں کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اگر یہاں نجات پا گیا تو باقی منزلیں آسان ہوں گی اور اگر یہاں نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اور بھی مشکل ہوں گی. یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں موجود ہے. جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور روح نکالنے سے پہلے مومن کو سلام بولتے ہیں. السلام علیکم پہلے سلام بولتے ہیں اور اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، انشاءاللہ تم جنت کے واسی ہونے والے جو مومن ہوتے ہیں. وہ فرشتے سفید خوشبودار ریشم کا کفن ساتھ کر کے آتے ہیں اور جب روح نکالتے ہیں تو روح اس طرح سے جسم سے نکلتی ہے جیسے اللہ کے نبی ہم نے ایک مثال پیش کی ہے کہ مسجد کے اندر پانی بھرا ہو اور جب اس کا منہ کھول کیا جائے تو پانی اتنی آسانی سے باہر آ جاتا ہے. اس طرح سے مومن کی روح جسم سے باہر آ جاتی ہے. پھر کچھ روح کو لے کر کے فرشتے آسمان کی طرف چلتے ہیں. پہلے آسمان پہنچتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس مومن کی روح ہے، ماشاءاللہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ بھی سلام بولتے ہیں اور مبارکباد بولتے ہیں. اس طرح سے وہ روح پہلے دوسرے تیسرے ساتواں آسمان تک جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کا نام علین میں لکھ دو. اس کا نام علین میں لکھ دو. علین ایک رجسٹر ہے جہاں پہ نام لکھے جاتے ہیں جنتیوں کے اور ایک جگہ ہے جہاں پر اسی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس مومن کی روح لوٹا دی جاتی ہے واپس قبر میں ممکن نکیل کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے.
اور ایسے ہی بری روح، جب برے آدمی کی موت آتی ہے، کافر مشرک بدعتی کی جب موت آتی ہے تو اس کو جب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل۔ مومن کے لیے السلام علیکم اور خوشخبری بشارت ہوتی ہے، اور جو کافر مشرک بدعتی برے کام کرنے والے، انہیں کبیرہ سے نہیں بچنے والے، ان کے لیے جب فرشتے روح لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل۔ وہ روح نکلنا نہیں چاہیے۔ مومن روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے میں نے بھی بتایا کہ بتیجے کا منہ کھول دو، پانی اندر بھرا ہوا ہے، اس کو الٹا کریں، پانی ایک سیکنڈ میں بھی کم باہر، لیکن پوری روح جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہیے۔ فرشتے اس کو زبردستی نکالتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے نکلتی ہے روح جیسے ایک اون کا گولا ہے، اون ہے، اس میں کانٹے دار تار ڈال کیا جائے، مطلب اس کو کھینچا جائے تو کیا حال ہوتی ہے؟ اون کے سارے وہ پھولے نکلتے ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی روح نکالی جاتی ہے سروتی کہ وہ سب کچھ سروتی اور روتی ہوئی روح باہر آ جاتی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے خبیث روح کا۔ پھر اس روح کو لے کے جب بات لے کے چلتے ہیں تو دوسرے فرشتے جب سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کون بدبخت ہے، کون خبیث روح ہے جو آج اس طرف سے گزری ہے، اور اس کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی سے حکم دیتا ہے کہ اس کو سجین میں ڈال دو۔ سجین ایک رجسٹر بھی ہے جس میں جہنمیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور ایک جگہ ہے جہاں پر کافر مشرک اور بدعتیوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو وہ روح پہلے آسمان سے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے، مومن کی کافی آسمان سے، اور مشرک کافر کی پہلے آسمان سے واپس لوٹا دی جاتی ہے، آسمان سے کو نہیں کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مومن ہو یا مشرک ہو، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے جسم کے اندر، قبر کے اندر، اس لیے کہ اب مشرک فقیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے، اور سوالوں کے جواب ہر انسان کو دینا ہے، وہ کسی بھی خلق کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، ہر شخص کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کوئی بھی ان سوالوں کے جواب سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ سوال کیا ہوں گے؟ من رب ہوگا، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال من نبی ہوگا، تیرا نبی کون؟ اور تیسرا سوال ہوگا ماں کی، تمہارا دین کیا؟ کون سا تیرا دین؟ بظاہر ان سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور بہت آسان تھا، بظاہر کہ کوئی بھی شخص کہہ دے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم اپنے اسلام کو ماننے والے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت مختصر تھا اور بہت آسان سا جواب ہے، لیکن یہ جواب ہر آدمی دے پائے گا؟ ہر آدمی کے لیے آسان ہے اس بات کا جواب دینا؟ وہاں پر جواب وہی دے سکے گا ان سوالوں کا جس نے ان کے جواب جو ہیں انہی کے دائرے میں اگر زندگی گزاری ہے، یعنی جس نے اس دنیا میں رب اللہ کو مانا ہے اور کو نہیں مانا ہے، تب تو وہ کہے گا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لیکن کیا سارے مسلمان اللہ کو رب مانتے ہیں؟ یا سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں؟ میں نے پچھلے سب کو بتایا تھا کہ نبی مانتے تو ہیں، نبی مانتے تو ہیں، لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ جب ماننے کی باری آتی ہے تو ہمارے امام، ہمارے مولوی، ہمارے علماء، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے مفتی صاحب نبی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بڑوں کو لے کے چل دیتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس
کا جواب وہی دے سکے گا جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ہی اپنا رب مانا ہو، کسی اور کو نہیں۔ آج لوگوں نے مختلف معاملات میں مختلف رب بنا لیے، بیٹا بیٹی کے علاوہ انڈیا ہو یا پاکستان، مختلف قبروں کو مختلف مزاروں کو بانٹ دیا گیا ہے۔ یہاں سے بیٹا بیٹی ملتی ہے، یہاں سے رزق ملتا ہے، یہاں سے کچھ اور ملتا ہے، وہاں سے کچھ اور ملتا ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا کوئی اور ہے، امیروں کو نوازنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب جو بھی تو نازل کر ہماری طرف ہے، ہم اس کے لیے اس کے فقیر نہیں، اس کے برپار ہمیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی اپنے رب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں محتاج ہوں، تو جو بھی نازل کر رہا ہے اس کا میں محتاج ہوں۔ لیکن آج کیا ہم اسی رب سے ساری چیزیں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت رفع کوئی اور ہے، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کرنے والا، اس طرح کے کام کرنے والا قیامت کے دن وہ قبر کے اندر یہ جواب دے سکے گا کہ رب اللہ ہمارا بندہ ہے؟ دنیا میں تم نے رب اللہ کو مانا نہیں، دنیا میں آپ نے مختلف لوگوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، حاجت روا کوئی، مشکل کشا کوئی، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی، رزق دینے والا کوئی، تو تم کیسے جواب دو گے قبر کے اندر کہ ہمارا رب اللہ؟ کیسے جواب دو؟ اللہ تعالیٰ نے راشد فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7۔ کیا تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال ربكم، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ہے کیا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، یہ رب نے کہا، اس نے اللہ نے۔ کیا ہم آج ساری دعائیں اللہ سے ہی کرتے ہیں؟ بزرگوں، ولیوں اور مذہب پہ جا کے ان سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وقال ربكم، تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا جس سے کی جائے گی گویا وہ رب ہے، اور اگر آپ رب کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے اور کرو گویا آپ نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فریاد کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل سمجھنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مستقل حضرت روا سمجھنے والے، بیٹا بیٹی دینے والے، کیا قبر میں یہ جواب دے پائیں گے کہ ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ دنیا میں ہم نے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، پھر قیامت تک ہوگا ہم کیسے کہہ سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اے مسلمانوں، یہ غلطیاں میں نے کی، یہ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں، جہالت کی بنیاد پہ، ڈائریکٹی کی بنیاد پر اپنے بڑوں کی پیروی کر کے۔ میں کوئی مزار ہندوستان کا مشہور ایسا نہیں ہے جہاں پہ میں نہ گیا ہوں۔ اجمیر میں گیا، نظام الدین دلی میں گیا، بہرائچ میں گیا، وارث بابا یہ سیوا میں گیا، امن پیر اور یہ شمینہ چار لکھنؤ میں گیا، تمام مذہبوں سے میلے لگائے ہیں، لیکن تب جب تک میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں۔ وہ ہے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہدایت دے دی کہ یہ مردہ ہیں زندہ، پورے فاتح میں دیکھیں آپ 18 سے لے کے 22 تک پڑھا جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ، پہلے فرمایا اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، زندہ مردہ کئی بیماری کی نظر ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اے نبی جو قبر میں مجبور ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 18 سے 22 تک پڑھیں، آپ لوگ دیکھیں جو مردہ ہے اس کو نبی سنا نہیں سکتے، اللہ نے اس قرآن کا حکم دے دیا ہے۔ ہم چار کو سنانے کے لیے، ان سے بیعت کرنے کے لیے، ان سے ماننے کے لیے اللہ نے حکم کیا کہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کے لیے ایک کم اٹھائے جائیں گے، کوئی کا علم نہیں۔
اور ہم جا رہے ہیں ان سے فریاد کرنے کے لیے یہ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں، اللہ نے توفیق کی ہے توبہ کرنے کی۔ اے مسلمانوں آپ لوگ بھی وہ جو میری آواز سن رہا ہے اللہ کے وقت توبہ کر لو، صبر کے اندر اس بات کا جواب نہیں دے پاؤ گے کہ ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا جواب چاہیے تو اس امتحان تیاری آج آپ کو کرنی ہوگی۔ وہ تیاری یہ ہے کہ ہم ہر معاملات میں اپنے رب اللہ کو ہی اپنا رب مانیں گے، کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، جو بھی اور یہ اللہ کا ہے کوئی تو وہ ان کے اعمال اللہ ان کے بیچ کے معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صرف ایک ذات ہے دنیا میں، وہ کون سی ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیا ایک نمونہ ہمارے لیے بنا کر بھیجا ہے، اس کو ختم آ کے بھیجا ہے، ان سے دین سیکھنا ہے، کسی اور سے دین نہیں لینا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی ہم کو وہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، خوشی میں، کمی میں صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ اور اس کی تعلیم دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فرمایا کہ اے انس، تم کو جو مانگنا ہے اس اللہ سے مانگنا، جب تک تم کو جھوٹے کا فیتا بھی چاہیے تو اس رب سے مانگنا۔ تو ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ اب جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ صرف اپنے رب اللہ سے کرنا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے اس بات کو اپنا لیا کہ اپنا رب ہم نے اللہ کو بنا لیا تو انشاءاللہ قبر کے اندر ہم جواب دے سکیں گے ملک نکیر کو کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب بنا لیا تو پھر قبر کے اندر ہم اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 106 اس میں فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو بھی اپنا رب مانتے تھے، اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ آیت اس طرح سے ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سننے اور دیکھنے کی قوت کس کے اختیار میں ہے؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے، اس کا حکم چلتا ہے دنیا میں؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 21، سورہ یونس آیت نمبر 21۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بارش برسانے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، ہماری کانوں کا آنکھوں کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، اور تمام نظام تمام کائنات کو چلانے والا اللہ۔ واللہ ہے آج کے دور میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ جو یہ عقیدے بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے یہ عقیدے آج کے نام نہاد مسلمانوں نے غیر اللہ کے لیے رکھ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں اور ہم لوگ وہ عقیدہ رکھیں اپنے رب کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی ہم لے کر کے آئے تھے اور انہوں نے ہم لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ کو رب مانیں گے ہر معاملات میں، دعا اللہ سے کریں گے، اللہ سے، خوف اللہ سے، تو انشاءاللہ قبر کے اندر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال نبی رسول کے بارے میں ہوگا۔ من نبی ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ اس تعلق سے کئی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، تقریباً 15 حدیثیں ہیں جس سے یہ قبر میں کی سوالوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف کتابوں میں مختلف راستوں سے حدیثیں آئی ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا روایت ہے، میں اس وقت جو پڑھوں گا وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں بالکل
رب کے بارے میں سوال ہوا ہے، پھر نبی کے بارے میں، پھر دین اسلام کے بارے میں۔ نبی کے بارے میں جو کہ ملتے لکھ کے حدیث ہے عبداللہ فرماتے ہیں کہ پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، عمر رسول کے بارے میں۔ اور ابو ہریرہ صحیح روایت طبرانی میں ہے جس میں فرمایا کہ تمہارا نبی کون تھا، اب پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون تھا۔ یہ سب میں ایک مختلف باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے عقیدہ کرا ہوا ہے کہ نبی پر کو پیش کیا جاتا ہے یا ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے یا تصویر لاتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ تو مختلف حدیثوں میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کو آپ غور کر لیں، پھر وہ عقیدے کی اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو میں نے دوسری بات جو بتائی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون تھا، یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اس میں جو مطلب احمد میں ہے اس میں لفظ ہے کہ وہ شخص جو تمہارے درمیان آئے تھے وہ کون تھے، مختلف الفاظ میں دیکھیں، وہ شخص جو تمہارے درمیان آئے تھے وہ کون تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، وہ بھی جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے طبرانی، ابن حبان اور حاکم میں، وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان محبوب کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تو اس آدمی پر میں کیا کہتا تھا، محمد وسلم بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ بخاری شریف کے روایت ہے۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے وہ شخص تمہارے درمیان بھیجا گیا کون تھا، وہ بھی جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ احمد اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث کا کچھ ٹکڑا بعض بچوں نے پکڑا جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں یا دو حدیثوں میں یہ لفظ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قبر میں بھیج دیے جائیں گے اور ان کو سکھا کر پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری مختلف راویوں سے مختلف کتابوں میں مختلف حدیثیں ہیں، اس میں یہ لفظ ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کون تھے تمہارے درمیان میں آئے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جو تمہارے لیے محفوظ کیے گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہاں پر صرف نبی صلی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ شخص جو نبی بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایک پہلا سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، یہ سننے کو بڑا آسان ہے، جیسے کہ میں نے سچی بیان کی کہ کیا ہر آدمی یہ کہہ سکے گا جو اللہ کو رب نہ مان کے دنیا میں مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ جواب دے سکے گا؟ یہی مسئلہ یہاں پر کیا آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے کہ من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، کیا ہر شخص کہہ سکے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہاں پر ایک وہی مسئلہ آئے گا کہ یہ جواب وہی دے سکے گا جس نے اس دنیا میں نبی کو نبی مانا اور نبی کی اتباع پیروی کی، نبی کے بتا طریقے پر چلا، لیکن نبی کو نبی کو مانا، کلمہ تو پڑھ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو ہمارے امام، میں فلاں کا متعلق ہوں، میں فلاں کی مانوں گا، ہمارے بڑے، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے علامہ صاحب، بات نبی کی بیان کی جاتی ہے، حدیث رسول بتایا جاتا ہے کہ حدیث رسول ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہتے کہ ہمارے امام صاحب سے نہیں، ہمارے امام صاحب نے ان سے کہا یہ شافعیوں کی حدیث ہے، یہ حدیث شافعیوں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بانٹ دی گئی، کچھ شافعیوں نے لے لی، کچھ حنفیوں نے، کچھ مالکیوں نے، کچھ فلاں نے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی وجہ کہتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لی جائے گی، کوئی بات بول دی جائے گی، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب مدینہ منورہ کی مسجد میں درس کیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ سن لو
دنیا میں ہر شخص کی بات لی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے اس صاحب قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کی ہر بات کی جائے گی، کوئی بات چھوڑی نہیں جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آج حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، بخاری کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث چاپلوں کی ہے، یہ ہمارے امام نے لیا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا ایسا شخص کہتے گئے قیامت کے دن کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی کے معنی کیا ہے؟ صرف دفعہ پاؤں کا فلاح نبی کے معنی یہ ہیں کہ پیدائش سے لے کے وفات تک جو کچھ بھی تم کو کرنا ہے، جس طرح سے کرنا ہے، وہ سارے کے سارے کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہوں گے، ان کے مطابق ہوں گے، تب تو آپ قبر کے اندر جواب دے سکیں گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اگر آپ نے دنیا میں نبی کا صرف کلمہ پڑھا ہے رسمی طور پر، رواجی طور پر، اور ماننے کی وجہ بات آتی ہے، تو ہمارے بڑے، ہمارے امام، ہمارے داماد، یاد رکھو قبر کے اندر پھر یہ نہیں جواب دے سکو گے کہ میرا نبی کون تھا، بچہ کہو گے ہاں ہاں اللہ، ہاں ہاں رب کے بارے میں یہی آدمی جواب دے گا جب سوال کیا جائے گا تو آدمی جائے گا ہاں ہاں اللہ۔ ہاں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، نبی کو نبی مانا ہے، نبی سے بڑھ کر محبت بھی کی اور سے نہیں کی ہے، نبی کی اتباع پیروی ہر معاملات میں کی ہے، وہ کچھ جواب دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے ایسے سوال ہوں گے، تمہاری روح بیٹھ جائے گی اور تم بولو سوال میں جواب دو گے، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ایسے ہی بولتے ہوں گے جس کی ضرورت نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم آنے کے بعد تم ایسے ہی بولتے ہو گے جس طرح سے تم اس وقت بیٹھے ہو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ کیوں؟ ان کا امام کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ اور قیامت تک جس نے اپنا امام وہ تو کو مانا ہے انشاءاللہ وہ جواب دے دے گا، لیکن جس نے اپنا امام نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ ایک نقطہ پھر یہاں پہ آ گیا، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اکثر لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ ہم اماموں یہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرماتے، اگر امام نہ مانتے تو ان کو امام مالک نہ کہتے۔ اکثر میں نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اجازت حدیث کا ہوا جو صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو ہم اماموں کو نہیں مانتے، یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ یہ الزام بہتان ویسا ہی ہے جیسے کہ کرسچن عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے نہیں کہتے۔ کرسچن عیسائی تو میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کوئی ایسا سکتا ہے؟ جو نہیں مانے گا مسلمان نہیں، جو نہیں مانے گا آپ نے رسولوں کی آیت پڑھ لیں، جتنے بھی نبی آئے سبھی ایمان لانا اللہ نے واجب کرا دیا۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بندے اور رسول تھے، نبی تھے، ٹھیک ہے نا؟ کس کیسے مانتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں وہ اللہ کے بیٹے، ناؤز باللہ، یا وہ اللہ کے بیٹے۔ وہ کہتے جیسے ہم مانتے ہیں ایسے مانو تو ماننا ہوا، ہم کہتے ایسے نہیں مانیں گے۔ وہ رسول سے رسول مانیں گے، وہ اللہ کے بندے سے اللہ کے بندے مانیں گے، اللہ کے بیٹے لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ہم کرسچن کی طرح نہیں مان سکتے، لیکن وہ ہم کو الزام دیتے ہیں کہ آپ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں، ہم وہ رسول ہیں، نبی ہیں، ہم ان کو رسول نبی مانتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نام خدا نہیں مانتے ہیں کہ کفر ہے۔ ایسے ہی اماموں کی تقلید کرنے والے ہم کو الزام دیتے ہیں کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم اس سے کہتے ہیں میرے بھائی ہم امام کو مانتے ہیں، امام کو امام مانتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم گرو نہیں کرتے، ہم کسی میں کمی نہیں کرتے، جس کا جو عہدہ ہے اس کو اتنا ہی دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام نسائی، امام اوزاعی، امام سوری، آپ چار کی بات کرتے ہیں، سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ جس نے کی نسبت کی ہے ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن صرف امام مانتے ہیں۔
ہم ان کو نبی نہیں مانتے. نبی کا یہ حق ہے کہ ان کی ہر بات مانی جائے گی, بات چھوڑی نہیں جائے گی. اور امام کوئی بھی ہو, کوئی بڑھیا کر سکتا, ہر آدم کے بعد خطا کا پتلا ہے, اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور پہلے خطا کا کون ہے؟ تو توبہ کرنے والا ہے. ہم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, وقت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ سب انسان تھے, عالم تھے, علامہ تھے, امام تھے, جو کو دعائیں نہیں تھی, لیکن انسان خطا کا پتلا ہے, خطائیں ہو سکتی ہیں. جو خطائیں ہوئی ہوں اللہ ان کو اسی مدد فرما اور ان کو ضرور ہوتا ہوں. ہم ان کو امام مانتے ہیں, ان کا قاضی مانتے ہیں, ان کا تبلیغ کرنے والا مانتے ہیں, ان کو نبی نہیں مانتے ہیں. نبی صرف ایک ذات ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ان کی ہر بات دی جائے گی, کوئی بات چھوڑ دی جائے گی. باقی کوئی امام ہو, کوئی مولوی ہو, کوئی مفتی ہو, وہ کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوگی وہ بات دے دی جائے گی, اور جو اس کے خلاف ہوگی وہ چھوڑ دی جائے گی. تو امام کو امام مانو, نبی کو نبی مانو, تو پھر قبر میں جواب دے سکو گے کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ نے اماموں کو نبی کا درجہ کیا ہوا ہے اور الزام گھٹے کیا ہوا کہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں, تو پھر سب کو مخالف کرنا. روح نکلنے کے بعد سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا. میں نے بتا دیا کہ کیسے حدیث روح نکال جاتی ہے, کیسے موبائل روح نکال جاتی ہے. پھر قبر کے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جہاں پر ان باتوں کا سوال ہونا ہے. اور جو جہاں پر کامیاب ہو گیا انشاءاللہ آپ جو میں حج کے میدان میں وہ سب کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو یہاں پہ پھر ہو گیا تو بات اور پھر کے لیے آپ تیاری کر لیں. جس نے اللہ کو مانا, کسی اور کو نہیں مانا, انشاءاللہ وہ جواب دے گا. لیکن تو میں جواب دے دوں گا. تو انشاءاللہ ہم بھی جواب دے دیں گے. اگر ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, کسی اور کو رب نہیں مانتے, دعائیں اللہ سے, مدد اللہ سے, اتفاقہ اللہ سے, ڈر خوف عبادت سب اللہ سے, تو انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ. اور محمد عثمان کی اتباع کریں گے ہر معاملے میں, وہ نماز کا ہو, حج کا ہو, زکات کا ہو, معاملات کا ہو, نکاح کا ہو, ہر معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. تو انشاءاللہ ہم قیامت قبر کے اندر یہ جواب دے سکیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ دین, تمہارا دین کیا کہیں گے؟ نکل سے ہم وہاں پہ کیا کہیں گے کہ ہم حنفی تھے, ہم شافعی تھے, ہم مالکی تھے, ہم دیوبندی تھے, ہم شیعہ تھے, ہم قادیانی تھے. جواب کافی ہوگا. وہاں پر صرف ایک بات کہنی ہوگی کہ ہمارا دین دین اسلام ہے, اور اسلام دو چیزوں کا نام ہے. میں نے پچھلی بار بتایا تھا, ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک محمد کا فرمان ہے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد کا فرمان. جب ان دو چیزوں کو پکڑو گے تو تم اسلام کو ماننے والے ہو. اور اگر ان کو چھوڑ کر کے تم نے مولویوں فقیوں کی کتابوں کو پکڑا اور اللہ اور اس کی بات آنے کے بعد بھی تم نے اسی پر اٹے رہے, تو قیامت دن سے کہو گے ہائے ہائے, ہاں جاہل, ہاں مجھے نہیں معلوم, جو لوگوں نے سنا تھا وہ کہاں کرتے تھے. دین اسلام ایک ہے. قیامت کے قبر کے اندر یا قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کس مسلک کے اور کس کو پیروکار سے. صرف پیروکار ایک کے بننا ہے, وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پیروی کرنی ہے, دنیا کے مذہب مسالے کو چھوڑ کر کے دین اسلام کی پیروی کرنی ہے. اور دین اسلام کے دو چیزوں کا نام ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ ترکتکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ, کہ میں تمہارے گھر پر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتکم امرین, کوئی چھوڑ کے لن تضلوا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے نبی کی سنت. اس کو تھامے رہو گے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اسی کی تعداد سے آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہیں گے. تھوڑا سا 5 منٹ اور لیں گے آپ کا.
ایک مولانا گزرے ہیں ہندوستان میں، مولانا انور شاہ کشمیری، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء میں سے ایک، کہنے کو تو شیخ الحدیث زکریا چاہتی ہیں، جو فضائل اعمال لکھی ہے، لیکن اس نے شرک و بدعت و خرافات بھر کے رکھ دیا، اور دوسرے کئی آدمی ہوئے ہیں، لیکن انور شاہ کشمیری کا جو رتبہ ہے دارالعلوم دیوبند والوں کی نظر میں وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے کا واقعہ، ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ہے اختلاف امت کا المیہ، اختلاف امت کا المیہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں مولانا محمد شفیع عثمانی، جو پاکستان میں بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، پٹوارے کے بعد وہاں چلے گئے تھے۔ یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، اور یہ خود بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کا میں نے نام بتایا ہے اختلاف امت کا المیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک دن کشمیر کی مسجد میں انور شاہ کشمیر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے افسوس سے سر جھکائے ہوئے، تو یہ شفیع عثمانی کو پہنچے ان کے پاس، اور ان کا حضرت آپ کچھ پریشان سے دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ ہماری بات نہیں ہے، میں نے کتاب کا نام بتایا ہے اختلاف امت کا المیہ، مولانا محمد شفیع عثمانی کی کتاب ہے، آپ کتاب دیکھ کے دیکھ لیجیے کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ عمر برباد ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا، حاصل کچھ نہ ہوا۔ تو یہ شفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم، آپ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں عالم بن چکے ہیں، اگر آپ کی عمر برباد ہو گئی، وقت ضائع ہوا، تو کس کا کام میں آیا؟ تو میں صحیح کہتا ہوں کہ عمر برباد ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا، میں نے پوری زندگی صرف اس کام میں لگائی ہے کہ تمام حدیثوں کو کھینچ تان کر، الفاظ یہی ہے، نوٹ کر کے دیکھ لیجیے گا، تمام حدیثوں کو کھینچ تان کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پھر کر دوں۔ ساری زندگی میں میں نے کام کیا ہے، جبکہ قبر کے اندر تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم ابو حنیفہ کے فالوور تھے لیکن دوسرے امام کے فالوور تھے، وہاں پر یہ سوال ہوگا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نہیں کی، میری عمر ضائع ہو گئی، وقت برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں جس طریقے ان کو دین کی سمجھ دے دی کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے کہ اپنے مسلک اپنے امام کے لیے حدیثوں کی استعمال سے لے کے آنا ہے، بلکہ حدیث رسول پر عمل کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عطا پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پوتے شیخ عفیف الرحمان کشمیری اللہ کو ہدایت دے دی، اور وہ قرآن سنت کے داعی بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے خاندان انہوں کو بتایا ہے کہ ہمارے انور شاہ کشمیری کے خاندان سے تقریباً 30 سے 35 لوگ علیحدہ ہو چکے ہیں، جن کو پہلے کی بات ہے، اب انشاءاللہ سینکڑوں کے اوپر قرآن سنت لوگ آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ باتوں کو بڑھاپے میں بھی ہدایت دیتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ پوری زندگی ہم نے اس بات میں لگا دی کہ ہم حدیث رسول کو ٹھیک جان کر اپنے مسلک کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کریں، جبکہ قبر کے اندر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کس امام کے فالوور تھے، تم کس مسلک کے ماننے والے تھے، وہاں پر تو من نفی کو پوچھا جائے۔ اے مسلمانوں، اس ایک واقعے سے بھی گزرتے لوگ، جو کچھ بیت گیا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آج ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اتباع کے لائق صرف ایک ذات ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان کی اتباع کریں گے ہر معاملے میں، تو قبر کے اندر انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر ہم نے دنیا میں نبی کو صرف کرنے کے طور پر، ورد کے طور پر اور بلادوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، باقی کاموں کے لیے ہم نے اپنے الگ الگ آئینے بنائے ہوئے ہیں، کوئی امام ہے تو کوئی مفتی ہے تو کوئی پیر ہے، تو پھر قبر کے اندر اب ایک آخری بات، حضرت براگ نے عارضی کی جو حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی، اس میں ایک بات اور مزید اضافی ہے، باقی حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جب مومن تینوں سوالوں پہ جواب دے دیتا ہے، مومن جب تینوں سوالوں پہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے سے پھر پوچھیں گے، فرشتے اسے پھر پوچھیں گے کیا کہ تجھے یہ
باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے کی باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئی کہ مومن پوچھے گئے فرشتے، تو وہ مومن جواب دیں گے کہ اللہ کی کتاب پڑھی، اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ مسئلے کا حل ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سمجھو۔ واللہ میں نے ابھی بتایا کہ میں مذہب پر جاتا تھا، لیکن اللہ کی توفیق سے مجھے اس کی بول بھی کہنے کے نہیں، خود ترجمے سے قرآن کو جو پڑھا ہے، اور جب میں نے جو بھی آیتیں بتائی کہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے، کوئی شاعری نہیں ہے، جب یہ باتیں پڑھی تو میری اصلاح ہوئی عقیدے کی۔ یہی قرآن آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، عقیدے کی بھی اور طریقے کی۔ طریقے کی اس طرح سے، عقیدہ تو اس میں ہے ہی نہیں، طریقہ کیسے ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں گے ہر بارے میں ہر جگہ کو ملے گا اطیع اللہ وأطیعوا الرسول، اطیع اللہ وأطیعوا الرسول، اطیع اللہ وأطیعوا الرسول، اللہ اس رسول کے ساتھ، اللہ اس رسول کے ساتھ، اللہ اس رسول۔ تو عقیدہ اللہ کی کتاب سے اور جو محمد نے بیان کیا وہ، اور اطاعت اللہ کے نبی وسلم کی، جو انہوں نے جس طرح سے جو بات سکھائی ہے اس کو ویسے ہی کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد کامیابی کیا ہے، اسی حدیث میں آگے کیا کر سکتے ہیں کہ جب مومن کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، آسمان سے ایک نازل مبارکہ ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے بستر لے آؤ، جنت سے لباس لے آؤ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جہاں سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ پھر ایک خوبصورت آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ باتیں اور بہت سی ہیں، یہ خوشخبری کہ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، جنت کی خوشبو کیا ہے؟ اگر نہیں چاہتے ہو اللہ کے بندوں قبر کے اندر جہاں پہ تاریخی ہیں، بچھو ہیں، ہم نے دوسرا کچھ بیان نہیں کیا ہے کہ قبر کے اندر عذاب کیسا ہے، سختیاں کیسی ہیں، اگر تم سن لو تو اللہ ہے کر دو۔ وہ موضوع پھر کبھی اور ہوگا انشاءاللہ۔ آج آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم قبر کے اندر ان تینوں سوالوں کے جواب دے سکیں تو اسی حدیث کے آخر میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو اور اس پہ ایمان لاؤ اور بہت کے طرف بھی کرو، دین اسلام کو فالو کرو۔ دین مختلف مذاہب جو لوگوں نے بنائے ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے دین اسلام قال اللہ تعالی رسول کو فالو کرو، انشاءاللہ ہم قبر کے اندر ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ اور وہ بشارت سے جو میں نے آگے بڑھی ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دینا، جنت کا لباس آنا، جنت کی خوشبو آنا، انشاءاللہ یہ ہمارا مقدر ہوگا، ہمارا نصیب ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان سوالوں کا جواب دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو تجھ کو ہی رب ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ہی مانے، کسی اور کو نبی نہ مانے۔ اے اللہ ہم دین اسلام کو فالو کرنے والے، یعنی قرآن حدیث کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ جو مختلف مذاہب ہیں ہم ان سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں، ہم دین اسلام قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہم صحیح معنی میں کمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں کما بن سکیں۔ دعا سبحانہ اللہ خیر۔ ابھی ہم بہت تفصیلی گفتگو سن رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں یہ سوالات ہم نے بار بار سنے، یہ سوالات ہم نے بار بار سنے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تب دل سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 3 سوال قبر کے اندر پوچھے جائیں گے۔ لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے، ہم جواب دے دیں گے۔ تو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ جواب کون شخص دے سکتا ہے۔ دوسری چیز، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور ہم سوال کا جواب دے لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس طریقے پر عمل نہیں کرے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا، اور جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، یہ بات پر اگر ہم عمل کریں گے، اطاعت اور اتباع کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو ہی ہم تین سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک